ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اوبیسٹی بچوں کے اندر کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر حسنین گیلانی آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے زندگی عام طور پہ بچوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہم انہیں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر کبھی کسی وجہ سے خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، چاہے ہم اپنی تکالیف کو اگنور ہی کر دیتے ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی بیماری بچوں کے اندر جو پائی جاتی ہے، ایسی بیماری ہے جس کو ہم ایک کرونک ڈیزیز، جس طرح شوگر، ہائی بلڈ پریشر یا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں وہ لیبل کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم بچوں کی اس بیماری کو اوور لک کر جاتے ہیں اور اس کو ٹریٹ پراپرلی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں موٹاپے کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ وہ بیماری ہے جو کہ آج کل ڈیولپڈ ورلڈ کا ایک بہت بڑا معمہ بن چکی ہے، بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ پچھلے 40 سال میں تقریباً 4 گنا زیادہ اس کا پریولنس ہو چکا ہے، اسپیشلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اور وہاں پہ بچوں میں جگر کی بیماریاں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ فیٹی لیور کا ہوتا ہے، جس کا تعلق اوبیسٹی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی موٹاپے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اوبیسٹی کو یا اوور ویٹ ہونے کو۔ تو اس کے لیے کوئی ایک ویل ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اس کے ہم عمر بچوں کے حوالے سے ریلیٹیولی بلکی دیکھتے ہیں، ذرا زیادہ وزن کا دیکھتے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر کو جا کے دکھائیے۔ ان کے پاس گرافس ہوتے ہیں، گروتھ چارٹس ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے بچے کے جو اینتھروپومیٹرک میئرمنٹس ہیں وہ اس کو ڈائگنوز کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بہت امپورٹنٹ چیز، ایک امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے ہم عام طور پہ اوبیسٹی کو ٹریٹ نہیں کرواتے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی کمپلیکیشنز کو نہیں جانتے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اوبیسٹی بچوں کے اندر کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے چند کمپلیکیشنز جو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں ان کا کچھ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اوبیسٹی ایک کرونک ڈیزیز ہے، ایک کافی لمبا عرصہ چلنے والی بیماری کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ یہ سر سے لے کے پیر تک انسان کے اکثر جو اعضاء ہیں ان کو متاثر کرتی ہے انفارچونیٹلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ موٹا ہوتا ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، ایکسرسائز انٹالرنس اس میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ موٹے بچوں کے اندر ایستھما کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ بچوں میں ایک بیماری جو کہ الٹیمیٹلی دل کے اوپر بھی اثر ڈال سکتی ہے، جس کو ہم آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، وہ اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے، دل کی بیماریاں کہا گیا کہ جو بچے ایڈولسنس کی ایج میں موٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے اس کے بعد ان کو دل کی بیماریاں، ان کی شریانوں کی تنگی کی بیماریاں، ان کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماریاں، ان کو شوگر کی بیماریاں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور شوگر کے حوالے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ڈائبٹیز کی 2 ٹائپس جو مین ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، بچوں میں عام طور پہ ٹائپ 1 ہی ہوتی ہے، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ بچوں میں ٹائپ 2 بھی پریولنٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ، بہت بڑی وجہ اوبیسٹی ہے۔ ہاضمے کی بیماریاں جس کے اندر جو ایسڈ کا ریفلکس ہے، اس کے علاوہ کولیسسٹائٹس یا گال سٹونز کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پتے کے اندر پتھری کا ہو جانا، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں، جگر کے اندر چربی کا جمع ہو جانا، جو کہ الٹیمیٹلی لیور فیلئر کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس کا علاج کرانا بے انتہا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اوبیسٹی ہوتی ہے، اسپیشلی ایڈولسنس کے اندر، اپنی جوانی کے ارد گرد میں، تو ان کو بڑے ہو کے گاؤٹ کا یعنی گنٹھیاں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کینسر کے مسئلے بھی، کولوریکٹل کینسر جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی آنت کے جو کینسر ہے اس کا بھی انسیڈنس ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ وزن جب ہڈیوں پہ پڑتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریوں کی شکل لیتا ہے۔ ہماری جو تھائی کی بون جس کو ہم فیمر کہتے ہیں، اس کے سر کے اوپر ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کئی دفعہ آپریٹ کر کے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہماری گھٹنے سے نیچے کی ہڈی ہے، ٹیبیا کہتے ہیں، وہ بو ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ بچے جو موٹے ہوتے ہیں ان کے گھٹنے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے ایکسرسائزز نہیں کر سکتے۔ اسٹریس کی وجہ سے پاؤں کے اندر بہت سے پرابلمز آتے ہیں۔ چلنے پھرنے کے جو ایشوز ہیں، ہماری مسکولوسکیلٹل سسٹم ہے، اس کو بھی ہماری یہ جو اوبیسٹی ہے یہ تباہ کرتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہمیں نظر آ سکتی ہیں۔ ناظرین،
اوبیسٹی یا پیڈیاٹرک اوبیسٹی کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بچے کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, بچہ انزائٹی اور ڈپریشن اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سنڈرومز کا شکار ہو جاتا ہے. بچے کے اندر سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے, بچے کے اندر کسی گول کو اچیو کرنے کی صلاحیت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے, اور یہ تمام کی تمام باتیں ریسرچ سے ثابت ہیں. بچے کو اسکول میں بچے تنگ کرتے ہیں, وہ بلی کرتے ہیں, اور بچہ اس کی وجہ سے مزید ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا تعلق بچوں سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا مینٹلی اور سائیکولوجیکلی, جس کی وجہ سے بچہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے اور اس کی ہر طرح کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. اور ناظرین, اس کے علاوہ بچوں میں ہارمونل پرابلمس, بچوں کے اندر جو پیبرٹی سے ریلیٹڈ, بلوغ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں, وہ بھی اوبیسٹی میں زیادہ ہوتے ہیں. آئیے, جب ہم نے یہ جان لیا کہ اوبیسٹی بچوں کے اندر ایک کرونک ڈیزیز ہے جس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے, جیسا کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو فیور ہو جائے, اس کو کوئی اور پرابلم ہو جائے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کا علاج کراتے ہیں, تو اوبیسٹی کا بھی علاج ضروری ہے. علاج اکارڈنگ ٹو کاز ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی ایسی بیماری تشخیص کی ہے جس کا علاج روٹین یا جنرل ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے, لیکن اکثر اوقات اس کی کاز انوائرمنٹل ہوتی ہے, ہمارے ماحول میں ہوتی ہے, تو اس کا علاج بھی انوائرمنٹل چینجز سے کیا جاتا ہے, جو انشاءاللہ اب ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اس کو غور سے سنیے گا. ناظرین, علاج کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے نیوٹریشن, دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی, اور تیسرا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ. اور یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں, تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک بات میں علاج کے شروع میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بچوں کے جب ہم اوبیسٹی ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ویسے نہیں کرتے جیسا کہ ہم بڑوں میں کرتے ہیں. بچوں کے اندر چونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ہم کوئی کریش اسٹارٹنگ پروگرام ان کے لیے شروع نہیں کر سکتے, کیونکہ بہرحال ان کو گروتھ کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے, جس کو روکنے سے, جس کو کم کرنے سے ان کی گروتھ پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو کئی دفعہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے لحاظ سے, ہمارا اکثر آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویٹ کو مینٹین رکھیں, اس کو بڑھنے نہ دیں. اگر بڑھنا بھی ہے تو اس کی جو ویلاسٹی ہے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نیوٹریشن کی, تو نیوٹریشن میں ہمیں 3 بیسک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ دیکھنے ہیں. پہلی چیز ہے سلیکشن آف فوڈ, جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کے سلیکشن. دوسرا ہے اس کی اماؤنٹ, کہ آپ اماؤنٹ کتنا دے رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگز کیا ہیں. سب سے پہلے سلیکشن آف فوڈ. آپ دن میں کسی بھی بچے کو دن میں 3 میل ضرور دیں, 3 میلز ضرور دیں. اس کے علاوہ 1-2 سنیکس بھی ضرور دیں. بچوں کے لیے ڈیری پروڈکٹس بہت ضروری ہیں. دودھ, لو فیٹ ملک ہو یا پھر لو فیٹ لبن ہو یا دہی ہو, وہ ضرور بچوں کو دیں, ان کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. جو کچھ دے رہے ہیں اس میں ویجیٹیبلز کا اضافہ کر دیجیے, اور اس کا جو فل سرونگ ہے وہ بہت کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایک نارمل لیول کے اوپر رکھیے, بہت زیادہ بھی نہ ہو, آپٹیمم ہونی چاہیے, اور اس میں ویجیٹیبلز کو ضرور ایڈ کریں کھانے کے درمیان. اب آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہمارے بچے کو سبزیاں پسند نہیں ہیں, تو یہ ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ جب دینا شروع کرتے ہیں, گریجولی وہی چیز دیتے ہیں, اس کو مختلف فارمز میں دیتے ہیں, تو بچہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور جو فوڈ ہم دیتے ہیں اس میں جو سنیکس کا ٹائم ہوتا ہے, کوشش کریں کہ اس میں فروٹس ہوں اور ہیلدی ڈائٹ ہو, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی گھر سے ایگزٹ کر دیں, نکال دیں, جو کہ بچے کو تو ہم منع کرتے ہیں لیکن گھر میں سامنے رکھی ہوتی ہیں, اس سے بچے کے اندر ایک ارج جاتی ہے اس کو لینے کی, تو ان چیزوں کو گھر سے ایلیمینیٹ کریں. ٹائمنگز کے حوالے سے بچے کے جو ٹائمنگز ہیں کھانے پینے کے, وہ کافی حد تک فکس ہونے چاہیے. دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ ایک اپنا میل مس کرتا ہے تو وہ پھر اگلے میل تک اوور ایٹنگ کرتا رہتا ہے, جس سے اوبیسٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹائمنگز کوشش کریں کہ بریک فاسٹ ضرور دیں بچوں کو, بریک فاسٹ مس نہ کریں. بریک فاسٹ کے علاوہ لنچ اور ڈنر کے اپنے ٹائمنگز ہوں, اور ایسے ٹائمنگ ہوں کہ ان میں آپس میں بہت وقت زیادہ نہ ہو, کیونکہ اگر ایک میل کا دوسرے میل سے وقت زیادہ ہے تو بچہ بیچ میں کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرے گا جب اس کو بھوک لگے. ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی. تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کم سے کم 1 گھنٹہ 60 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. اس بارے میں یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ پہلے دن سے ہی بچہ 60 منٹس نہیں کرے گا, اس کو گریجولی آپ نے اوپر لے کے جانا ہے, کیونکہ ایک دم سے زیادہ ایکسرسائز کرنے سے اوور یوز انجریز ہو جاتی ہیں, جو کہ مزید چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں. ایک اور چیز جو ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں کام کروائیے. بچیاں ہیں, تھوڑی سی بڑی ہیں, بچے ہیں, ان سے کچن میں کام کروائیے, سامان باہر سے منگوانا ہے وہ منگوائیے.
عمومی طور پہ ہماری مڈل کلاس جو ہے وہ عام طور اور ہائر اپر کلاس بھی وہ بچوں سے کوئی کام نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے ان کے پاس مزید اسکرین ٹائم بہت سارا بچ جاتا ہے اور وہ کوئی بھی ایکٹیو کام نہیں کر پاتے۔ ناظرین، اب موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے ٹریٹمنٹ جو آپ نے کرنا ہے، وہ ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹر نہیں کر سکتا اور آپ نے کرنا ہے۔ اس میں سائیکولوجیکل اسسٹنس اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اور انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی بیسڈ انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن، یہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس ذمہ داری کا احساس نہ ہو کہ ہمیں بچے کو ٹریٹ کرنا ہے اور بچہ ایک بیماری کا شکار ہے، اور اس کے بعد بچے کے ساتھ اپنا کھویا ہوا تعلق کو بحال کریں، کیونکہ اب آپ نے جو بھی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے وہ بچے کی مشاورت سے کرنی ہے، اس کو موٹیویٹ کر کے کرنی ہے۔ ہمیں اس کو اپنی مثبت سپورٹ کا احساس دلانا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ٹائم دینا ہے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں آپ کو کتنا چھیڑتے ہیں اس وجہ سے، اور آپ بہت سے کام نہیں کر پاتے، تو لیٹس میک اے چینج، آئیے ہم چینج لے کے آتے ہیں۔ اور یقین کریں بچہ سب کچھ سمجھتا ہے اور بچہ رسپونڈ بھی کرتا ہے اگر ہم اس کو ٹائم دیں تو۔ ناظرین، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھائیے، اور کھانے کے دوران ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے، ٹی وی نہ لگا ہو، ہمارے پاس گیجٹس نہ ہو، فیملی ٹائم کے طور پہ کھانا کھائیے۔ جو غذائی احتیاط بچوں کے لیے رکھی جاتی ہے، جو فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کے لیے رکھی جاتی ہے، اگر سچے طور پہ سوچا جائے تو وہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایز اے فیملی گھر کے اندر یہ پازیٹیو چینجز ایز اے ہول لے کے آئیں گے تو بچے کے لیے ان پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس بیماری سے اپنے بچے کو بھی بچا پائیں گے اور خود بھی بچ پائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، ہمیں اس میں ورڈز کی بھی ضرورت ہے اور ایکشنز کی بھی ضرورت ہے۔ اور سیکنڈلی جو مین چیز ہے کہ ڈاکٹر آپ کے بچے کی اوبیسٹی ٹریٹ نہیں کر سکتا، اسے آپ کو خود ٹریٹ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔